جاتا ہے۔ گناہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، جو رسول کا حکم نہیں مانتا، اسے گناہ کہا جاتا ہے، اور گناہ کرنے والا شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ اب یہ جو گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچیں گے کیسے؟ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اور یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الداء والدواء میں انہوں نے گناہوں کے نقصانات کا ذکر کیا ہے کہ جس طریقے سے گناہوں کے اخروی نقصانات ہوتے ہیں، اسی طریقہ سے گناہوں کے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ آخرت میں جس طرح نقصان ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اسی طریقے سے نقصان ہوتا ہے، جس میں انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ گناہ کرنے والے کا دل بے چین ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ گناہ کرنے والے کی زندگی اور مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ گناہ کرنے والے کے وقت میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا کہ گناہ کرنے والے کی صحت سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹے نمبر پر فرمایا کہ گناہ کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ساتویں نمبر پر فرمایا کہ گناہ کرنے والے شخص سے اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ختم اور زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ 7 قسم کے نقصانات ہیں دنیاوی، کہ گناہ کرنے والے سے اطاعت ختم، یہ اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا، نیک لوگوں کے قریب جانے کو دل نہیں کرتا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ اطاعت سے محرومی ہے۔ ظاہر ہے جو نماز نہیں پڑھے گا، عبادت نہیں کرے گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں جائے گا تو محرومی ہو گئی۔ وہ اپنی ایک لائف گزارے گا، وہ اپنے ایک طریقے اور سسٹم سے چلے گا، اور جو جماعت سے ہٹ کے چلے گا تو وہ ناکامی کا شکار ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ گناہ کرنے والے کا دل بے چین ہوتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بڑے بڑے امیر لوگوں کو ایئر کنڈیشن کمروں میں لیٹے ہوتے ہیں، کمبل لے کے کروٹیں بدلتے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی، سکون ختم۔ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ بھئی دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینی ہر وقت، پریشانی ہر وقت۔ تیسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ زندگی اور مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مال، دولت، اسباب، ہر چیز موجود ہے، لیکن انسان کو قرار نہیں ہوتا، ہر وقت پریشانی پریشانی ہوتی۔ چوتھے نمبر پر کہا کہ مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں سب لگے ہوئے ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں، عورتیں بھی کما رہی ہیں، صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یہی فریاد کہ خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ فقر و فاقہ، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے۔ پانچویں نمبر پر صحت سے برکت ختم ہو جاتی ہے گناہ کرنے سے۔ 18-20 سال کا نوجوان کینسر ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں ہو گئی۔ حضرت کھڑا نہیں ہوا جاتا، کھڑا ہوتا ہوں آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، گر جاتا ہوں، چل نہیں سکتا ہوں۔ یہ کیسی صحت ہے؟ 18 سال، 20 سال گناہ کرنے سے صحت میں برکت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں لگے رہتے ہیں، جی
بڑا اللہ سے مانگا، دن رات مانگتے ہیں، پتہ نہیں اللہ پاک کیوں نہیں سنتا، اللہ کیوں نہیں قبول کرتا، سب کی سن لیتا ہے میری نہیں سنتا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ خیال غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ربی لسمیع الدعا، اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، سنتا ہے۔ سننا اور چیز ہے اور قبول کرنا اور چیز ہے۔ سنتا ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، بعض بچے بڑے فرمان بردار ہوتے ہیں، بعض نافرمان بھی ہوتے ہیں۔ تو جو فرمان بردار بچہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکال کے فرمائش کرے نا، اس کی بات ہونٹوں سے نکل کے ختم نہیں ہو جاتی کہ فرمائش پہلے سے والدین پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن جو نافرمان ہوتے ہیں وہ فرمائش کر لیتے ہیں، والدین سن لیتے ہیں لیکن سن کے انسنی کر دیتے ہیں۔ تو بھئی اللہ سنتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں سنتا، قبول کرنا اور نہ کرنا یہ اس کے اختیار میں ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جو فرمان بردار ہوتا ہے اس کی قبول ہو جاتی ہے، جو نافرمان ہوتا ہے تو اللہ پھر ان کو مہلت دیتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے۔ یہی چیز ہے، دعائیں قبول پھر نہیں ہوتی گناہگار بندے کی۔ اور 7ویں نمبر پر کہا کہ گناہ کرنے والے سے اللہ اپنی نعمتیں چھیننا شروع کر دیتا ہے، نعمتیں چھن جاتی۔ جی حضرت ایک زمانہ تھا، لوگوں نے لاکھوں کے حساب سے دینے تھے، پر آج مجھے لاکھوں کے حساب سے دینا پڑ رہا ہے۔ وقت تھا کہ میں دیا کرتا تھا، پر آج میں مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ بڑی گاڑیاں تھیں، بڑی پراپرٹی تھی، بینک بیلنس تھا، سب کچھ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ختم ہو گیا۔ آج میں بالکل راستے پہ آ گیا ہوں۔ یہ ہوتا ہے، شکایت ہم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ لینا بھی چاہتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، اس کے اختیار میں ہے سب۔ لیکن یہ جو 7 چیزیں ہیں یہ اس شخص کے لیے کہ جو گنہگار ہو، گناہ کرے تو آخرت کے نقصان کے علاوہ دنیا میں یہ 7 نقصانات اسے اٹھانے پڑتے ہیں، یہ 7 قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن اب اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ہم کیسے نکلیں اس بھور سے، اس خول سے ہم باہر کس طریقے سے آ جائیں؟ راستہ بھی تو چاہیے، شریعت نے راستہ بھی بتایا، اس راستے کے اوپر عمل کرو تم بچ جاؤ گے، کیونکہ اللہ انسان کو، بندے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کیوں دوزخ میں ڈال کے رکھے، وہ کیوں پریشان کر کے رکھے؟ وہ تو کامیابی ہی چاہتا ہے کہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ راستے دونوں اللہ پاک نے واضح کر کے بتا دیے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے زمین پر ایک لکیر بالکل سیدھی کھینچ لی اور ایک لکیر ایسی ٹیڑھی کھینچی، اور پھر صحابہ سے پوچھا کہ اس کو سمجھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے نا، یہ بالکل سیدھا جنت کا راستہ ہے، بالکل، اور جو ٹھیڑھی لکیر ہے یہ جہنم کا راستہ ہے، کہ انسان بٹک بٹک کے سیدھے راستے سے پھر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کہ اس سے نکلنے کا جو حل ہے نا وہ بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر انسان توبہ کرے۔ بس مختصر سی بات ہے، مختصر، کبھی توبہ کرے بندہ۔ اور قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہی سمجھایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ مومنو تم سارے اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔
آج بحیثیت قوم ہم سب اللہ کے قرب سے دور ہو گئے ہیں، دنیا کی چیزوں کے قریب ہو گئے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے قرب سے ہم دور ہو گئے۔ وہ ظاہر بات ہے جب اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے نا تو شیطان نے منہ کھولا ہوا ہے، وہ بالکل تیار ویلکم کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ادھر سے بندہ ہٹ گیا، وہ یوں ہاتھ پھیلا لیتا ہے، جولی میں پکڑ لیتا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تو اس سے نکلنے کا حل اور راستہ یہ ہے کہ بھی توبہ کریں، توبہ۔ اور اللہ رب العزت اس توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک سواری تھی، سفر پہ جا رہا تھا، وہ کھانے پینے کا وہ سارا جانور کے اوپر تھا، چلتے 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 تھک گیا بیچارہ، اس نے اپنی سواری کھڑی کر دی اور سو گیا، آنکھ لگ گئی اس کی۔ اب جب اٹھا نا، اٹھ کے اس نے دیکھا تو نہ جانور ہے نہ وہ سامان ہے، کچھ نہیں ہے، پریشان، اتنا پریشان ہوا کہ وہ بالکل موت کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب تو بس موت نے آ کے پکڑ لینا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس موت کے انتظار میں اسی پریشانی کے اندر اس کی آنکھ پھر لگ گئی، پھر سو گیا وہ۔ اب جب پھر سو گیا نا، سونے کے بعد اٹھا، اٹھ کے جب دیکھا وہ جانور کھڑا ہوا ہے، اسی سامان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کی سواری کھڑی ہے۔ اب جب اس نے اس سواری کو دیکھا، اس سامان کو دیکھا، یہ اتنا خوش ہوا کہ یہ اپنا حواس کھو بیٹھا، اس کو کوئی ہوش نہیں رہا۔ خوشی میں اس نے کہا کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں کہنا یوں چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن اس نے خوشی میں کہا کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ اللہ اس منظر کو دیکھ کے خوش ہو جاتی۔ جب کوئی گناہگار توبہ کرے، اتنی خوشی اللہ پاک کو اس توبہ سے ہوتی ہے کہ اتنی خوشی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ جو بندہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں توبہ میں تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا ہمیں، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ توبہ میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بندہ توبہ کرے، نیت یہ ہو کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی نیت نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ اور کوئی نیت شامل کی تو پھر توبہ نہیں ہوگی، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیت صرف اللہ کی رضا ہو، کوئی اور مقصد ہو نہیں، یہ مقصد نہ ہو کہ یہ کہے کہ اب تو 60 70 80 سال عمر ہو گئی ہے، اب تو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا ہوں ابھی، اس لیے میری توبہ ہے۔ شراب پیتا رہا، کہا کہ بس اتنی عمر ہو گئی، اب کیا شراب پیوں، صحت خراب ہو جاتی ہے شراب پینے سے، اس لیے توبہ۔ چوری کرتا رہا، پھر کہا کیوں چوری کروں، توبہ ہی کر لیتا ہوں، اس لیے کہ پولیس پکڑ کے بے دردی سے مار لیتی ہے، اور مقصد شامل ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ اور مقصد شامل نہ ہو، یہ توبہ نہیں ہے۔ پھر توبہ یہ ہے کہ اے اللہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، خاص تیری رضا کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، اور کوئی مقصد نہ ہو بندے کی۔ جب اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی، آدمی گناہ سے بچ جائے گا، شراب سے بچ جائے گا، زنا سے بچ جائے گا، جوئے سے بچ جائے گا، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ پاک عافیت فرما دیں گے، حفاظت۔ یہ دوسری چیز یہ ہے کہ برے دوستوں کی جو مجلس ہے اور صحبت ہے اس کو ختم کریں، برے دوستوں کو ختم کریں، تب جا کر کام بنے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار بد مار بد سے برا ہے، یار بد مار بد سے برا ہے، مار سانپ کو کہتے ہیں فارسی میں، کہ برا جو دوست ہوتا ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانپ ڈس کے نا جان چلی جاتی ہے، اور برے دوست کے راستے پر چل کے ایمان چلا جاتا ہے۔ جی، اور آگے فرمایا کہ برا دوست شیطان سے بھی برا ہے، برا دوست شیطان سے بھی برا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب سی حکمت کی بات ہے،
کہ شیطان سے کس طریقے سے برا ہے وہ. آخر برا دوست فاسق صحیح، فاجر صحیح، گناہ گار صحیح، کلمہ تو پڑھا ہے نا، مومن تو ہے نا، تو شیطان سے کس طریقے سے برا ہو گیا یہ؟ امام صاحب آگے وضاحت کرتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ شیطان صرف انسان کے خیال میں گناہ کا آئیڈیا ڈالتا ہے، صرف ایک خاکہ ڈالتا ہے، ایک خیال ڈالتا ہے. شیطان انسان کو ہاتھ سے پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا، وہ خیال ڈال دیتا ہے. آگے کرنا نہ کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو کرے، چاہے جب تک انکار کر دے کہ بھئی نہیں کرتا. لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف آئیڈیا نہیں ڈالتا، وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ برا دوست شیطان سے برا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ کام کرنا ہے کہ جتنی ممنوع اور حرام چیزیں ہیں اس کو طرف کرے بندہ. توبہ تو نکالی نا، لیکن اب اس کے پاس جتنی منفی چیزیں ہیں اس کو ختم کر دے. آپ موبائل کے اندر میموری میں غلط قسم کی چیزیں پڑی ہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دے. شراب جن برتنوں میں پی جاتی ہیں، نشہ جن برتنوں میں کیا جاتا ہے، برتن پڑے ہوئے ہیں اس کو ختم کر دے. نہیں، شریعت کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہتی ہے کہ کسی وقت تمہاری نظر اس کے اوپر پڑے گی نا، پھر گناہ کی طرف آ جاؤ گے. اس لیے اس راستے کو بند کر دو، وہ جو ممنوع چیزیں ہیں اس کو ختم کر دو. وہ چوتھے نمبر پر یہ بتایا کہ بھئی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، بروں کی صحبت سے اجتناب کرو. اب جب نیک لوگوں کی صحبت میں آؤ گے تو نیک بنو گے.